گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب على محمد. 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں. معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے اپنے ثواب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ اور اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. یہ اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا رہا ہوں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. نہیں آتا, نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل کی 125ویں آیت میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. وہ آیت یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنزول ایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک کیا ہے تو. یہ پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, ائمہ سلاسل اربعہ یعنی سلسلہ عالیہ, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ کے امام, اور اس سلسلے کے سارے مریدین بالخصوص سلسلہ عالیہ, قادریہ, رضویہ کے جملہ مشائخین و
داخل سلسلہ یعنی مریدین. تمام شہیدان و اسیران کربلا، مدنی قافلوں کے جملہ مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے والے مبلغین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین، خصوصاً شہیدان سانحہ فیضان مدینہ اور شہیدان سانحہ نشتر پارک اور آقا کی پیاری امت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی تیسری شب ہے، سنہ ہجری 1432. بے شمار معتکفین 30 دن کا اعتکاف کیے ہوئے. ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 59 مقامات پر الحمدللہ 59 مساجد میں 30 دن کا اعتکاف جاری ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی یہ اعتکاف ہو رہا ہے. معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلی صف اور تکبیر اولا کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی صف کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو یہ لاٹری نکالیں، قرآن اندازی کریں. یہ تو پہلی صف کا ہوا نا، جتنا امام سے قریب ہوگا نا اتنا فائدے میں رہے گا. یعنی اس کو آپ حدیثوں کے مضامین کو یوں سمجھیں کہ نماز میں جب جماعت قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے رحمت نازل ہوتی ہے امام پر، پھر اس کے عین سیدھ میں پیچھے، پھر اس پیچھے والے کے سیدھی طرف رائٹ سائڈ جو کھڑا ہے اس پر، پھر اس کے برابر والے پر اور آخر تک. اس کے بعد اسی امام کے عین پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کے الٹے ہاتھ میں لیفٹ سائڈ پر جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوگی، اور اسی طرح آخر کونے تک. اب دوسری صف میں جو اس امام کے عین پیچھے اسی سیدھے میں آ رہا ہے اس پر رحمت نازل ہوگی، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ پر، پھر اسی طرح الٹے ہاتھ پر، علی ھذا القیاس آخر تک. تو اب یہ کہ جتنا دور ہوگا اتنا اس میں ظاہر ہے کہ یہ کمی اس کے لیے کہ محرومی یا کمی مطلب آئے گی. تو جتنا قریب ہو پہلی صف. اچھا اب یہ کوئی سوچے کہ سیدھی طرف جلدی رحمت آئے گی تو میں مطلب الٹی طرف کھڑا ہی نہ رہوں تو پھر تو آدھی آدھی صفیں بنیں گی، تو ایسا نہیں ہے. یعنی یہاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے توازن ہو صف کا، مطلب یعنی کہ معتدل ہو، کہ جتنے امام کے سیدھی طرف ہیں الٹے ہاتھ پر بھی اتنے ہوں. یہ نہیں کہ ادھر یہ سیدھی طرف لمبی ہو گئی تو ادھر امام کے الٹے ہاتھ پر 2-4 کھڑے ہوئے، تو دونوں کا مطلب ہے کہ متوازن ہو یہ صفیں ساری. یہ بھی اس کا پھر مسئلہ ہے. اب یہ پہلی صف پانے والوں کی تعداد جو ہے نا فی زمانہ دنیا میں بہت کم رہ گئی ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ اعتکاف میں بھی حالانکہ اعتکاف کا معنی تو دھرنا مارنا یعنی کہ جم کے بیٹھ جانا، یہ تو اعتکاف کے لفظی معنی ہے. اصل مقصد جو اعتکاف کا ہے نا، اعتکاف مسجد کے باہر تو ہوتا نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے. اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں.
تو مسجد میں کام، اصل مسجد بنی کس کے لیے یہ بتاؤ؟ حقیقت میں مسجد بنی نمازوں کے لیے، انڈرسٹوڈ ہے نا، مسجد نمازوں کے لیے بنی ہے، اور باقی دیگر عبادات اب جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، تو یہ بھی مطلب اس میں، لیکن اصل عبادت جو ہے نا وہ مسجد کا تعلق نماز سے، اس لیے سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والے کا ہے. یہاں تک کہ کوئی ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آیا اس نے نماز پڑھنی ہے اور وہ احتیاط کرنا چاہتا ہے کہ لوگ آگے سے گزر جائیں گے میرے، حالانکہ آگے سے کوئی گزر جائے نمازی کے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن مستحب ہے نمازی کے لیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں اس کے آگے سے کوئی گزرے نہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس ستون کے پیچھے پڑھوں ورنہ لوگ گزریں گے، لوگ گزرتے ہیں ویسے بھی دھیان تو بٹتا ہے نا، اور عوام سمجھتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ کہ وہ بیچارہ جو گزرے گا وہ گناہ گار ہوگا، جان بوجھ کر جو گزر جائے گا نمازی کے آگے سے وہ گناہ گار ہوگا. تو اب اگر اس نیت سے ستون کے پیچھے وہ کھڑا رہنا چاہتا ہے کہ میرے لیے مستحب ہے کہ میں کھڑا رہوں ستون کے پیچھے، تو میں مستحب ادا کروں، اور جو بیچارے ایسا نہ ہو کہ وہ جان بوجھ کر بھی مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے میرے آگے سے گزر کر بیچارے گناہ گار ہو جائیں، گناہوں سے بچانے کی یہ دو نیتیں تو ابھی حاضر ہو گئی. تو اس نیت سے وہ ستون کے پیچھے نماز جیسے پڑھنا چاہتا ہے تو جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو یہ ہٹا سکتا ہے، بھلے وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے اس کو بول سکتا ہے کہ آپ ذرا ہٹ جائیے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں تک اجازت ہے. اب اگر وہ لڑتا ہے بیٹھنے والا تو اس کے نصیب، شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو یہ ہٹا کر یہاں نماز پڑھ لے، مگر ذرا گھسیٹ کر کھینچ کر لڑکے تو نہیں ہٹائے گا، درخواست کی جائے. تو اس لیے مسجد تو اصل بنی ہے نماز کے لیے، اسی لیے میں آپ کو بار بار ٹوکتا ہوں. میں آتا ہوں اب تو ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا تعاون کیا میرے ساتھ، حالانکہ کس کو اپنی تعظیم پیاری نہیں ہوتی، لیکن میرا خون جلتا، لوگ نعرے لگاتے ہو نا کہ ایک دیکھ لیتا ہوں نمازی یا جو نماز کا وقت ہے تو نظر نہ بھی آئے تو انڈرسٹوڈ ہوتا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے لوگ، تو پھر جو چیخا چیخی کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں دم سے، تو مجھے تشویش ہوتی ہے اس سے. اور میں یہ آج سے نہیں، میں زمانے سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ نمازوں کے بعد فوراً بعد یہ جو آوازیں، میں جمعرات کو اوپر ہوتا ہوں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے میں چپکے سے وہ لڑک کر سیڑھی سے اتر جاتا ہوں کہ میرے کو اس تجربہ ہے، لاکھ منع کرو نا، وہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہو جائے گی مجھے دیکھیں گے نا وہ نعرے کر کے تو جواب دینے والے بھی ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ بھی تو ہوتے ہی ہیں. اب بیچارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو میں نے ایک بار تو سختی سے بولا تھا کہ توبہ کرو، تم لوگ کیا کرتے ہو، کہ نمازیوں کو اندر اس طرح تشویش ہوگی کہ اتنے سارے جب زوردار نعرہ لگائیں گے تو تشویش تو ہوگی، لیکن مطلب اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال تو اسی طرح میں آتا ہوں تو آپ ایک دم سے سب کھڑے ہو جائیں گے نا تو ہر کچھ نہ کچھ وہ دھماکہ آواز پیدا ہوگی، آگے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ چونکے گا کہ ہوا کیا. تو اس طرح وہ ہو سکتا ہے رکعتیں بھول جائے تو اس کو تشویش ہوگی، نماز میں پریشانی ہوگی، یا آپ زوردار وہ نعرے اور یہ مطلب جو بھی آپ لگاتے ہیں تو کوئی نمازی کو تکلیف ہوگی. اس لیے میں منع کرتا رہتا ہوں. تو میں نے فتاوی رضویہ شریف میں کم از کم 2 جگہ تو یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو مسجد نبوی شریف میں زور سے ذکر کرتے دیکھا تو اس کو مسجد سے نکلوا دیا. وہ غالباً وقت وہی ہوگا نمازوں کا اور لوگ اپنی نجی طور پر عبادت کر رہے ہوں گے اور یہ لگا ہوا ہوگا، تو حالانکہ وہ اللہ ہی کا ذکر کر رہا تھا لیکن زور سے کر کے دوسروں کو یہ وہ تشویش کا باعث بن رہا تھا. اب تو سب کچھ ہو رہا ہے مسجدوں میں نمازوں کے اوقات میں کہ کوئی کسی کو بول نہیں سکتا، بہت دشوار ہو گیا بولنا. اسی لیے میں جن دنوں میں نمازیں پڑھاتا تھا بہت احتیاطیں کرتا تھا، فاتحہ ثانی دور سے مائک پر آہستہ آواز سے، اور کوششیں کرتا رہتا کہ مائک کی آواز کم. اب چونکہ یہ ہمارے یہاں فاتحہ ثانی یا فاتحہ اولا بھی بہت سارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے یہاں یہ عرف ہے سنیوں کے یہاں، سنیوں کی مساجد کی ایک طرح سے اب یہ پہچان بن گئی ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ جب تک بغیر مائک کے چل سکے نا، مائک بند کر کے دعا کرے اس وقت نماز کے وقت. اب فیضان مدینہ چونکہ بہت بڑی ہے اور دور دور تک نمازی پھیلے ہوئے ہیں تو اس لیے مائک کے اندر بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے امام صاحب سے درخواست کی، ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ آپ مطلب ہر نماز میں مائک نہیں چل، نماز میں مائک بھی مت چلو. جب انہیں کہ تھوڑے آدمی ہیں اور آواز پہنچ جاتی ہے، جگہ بڑی ہے تو کیا ضرورت ہے مائک چلانے کی، کرنٹ اپنا اتنا صرف ہوتا ہے. اب آج کل ضرورت ہے کہ معتکفین کی وجہ سے وہ
भीड़ भाड़ है, तो रमजान का महीना है, इसलिए वो बहुत एहतियात की जरूरत है। दर्स भी देना, बयान करने, सब अपनी जगह पर है, लेकिन नमाजी का हक है मस्जिद का। असल मस्जिद उसी के लिए बनाई गई है। ये सब बाकी बहुत सारे कामों की इजाजत जरूर है, लेकिन नमाजी का पहला हक हम कह सकते हैं कि उसका पहला हक है। हम ये नहीं कह सकते कि आप दूसरी मस्जिद में चले जाओ, हम अभी जोर जोर से नाते पढ़ेंगे या जिक्र करेंगे। वो नमाज पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने देनी पड़ेगी नमाज, हम रोक नहीं सकते। निकाल तो देंगे, वो तो बेचारा चला जाएगा, लेकिन गुनाहगार होंगे हम अगर उसको निकालेंगे तो नमाज पढ़ने से। ये खास मदनी फूल याद रखिएगा कभी भी, यानी कि ऐसी नारे और ये अगर कोई लगाता भी बात जज्बाती है, मानते नहीं है, तो आप इनको देख लो तो इंफरादी कोशिश करें, इन पर समझाएं प्यार से कि ये मतलब शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। तो पहली सफ के बारे में और तकबीर उला के बारे में सवाल हुआ था, तो इसलिए आपको एहतिकाफ में यह मौका मिला है। और एहतिकाफ का असल मकसद जो मैंने पढ़ा है, ये अर्ज कर रहा हूं, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो शबे कद्र की तलाश की थी। जब तुम्हें और मुझे तलाश कर लाता शबे कद्र, अपने को पता चलता है कि शबे कद्र आई, तो कितनी शबे कद्र गुजर गई और अपने को पता ही नहीं चला। आती रहती है, हर साल आती है, अब हम में से किसको पता चलता है शबे कद्र आ गई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो शान ही अलग है। शबे कद्र की तलाश तो हम क्या करेंगे, शबे कद्र की शहादत पाने के लिए हम लोगों के लिए एहतिकाफ को वो यही है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, ये है एहतिकाफ, कि पांचों नमाजों का बस इंतजार करता रहे, एक के बाद दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है। तो नमाज, हदीस शरीफ में नमाज का इंतजार करने वाला भी गोया नमाज ही में है, इतना बड़ा सवाब। तो ये नियतें भी करनी चाहिए आपको। जोर पढ़ ली तो असर का इंतजार करूंगा, असर और मगरिब में तो वैसे ही कम टाइम होता है, असर के बाद मगरिब का इंतजार करके बैठा रहे, मगरिब का इंतजार करूंगा। और ये जो अपने मुनाजात होती है ना, इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सफ नहीं छोड़ा करें, काली पट्टी जो उस पर उसको नहीं छोड़ा करें। तो मुनाजात में फिर आप आएंगे तो वो कोई धक्का मारेगा, तो कोई बोलेगा मेरी जगह थी, वो बोलेगा तेरी जगह थी, तो ये जमता नहीं। फिर अगर कोई बैठ गया तो आप ठीक है छोटे बाप के हो जाए, पीछे चले जाए, तो लड़ेंगे। तो अब जो बैठ गया उसकी है, ये किसी की नहीं, अल्लाह की जगह है, अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो इसमें मतलब ऐसे आ जाते हैं लड़ा के, एहतिकाफ में भी आ जाते हैं, कोनियां मारते हैं, धक्कम पील करते हैं पहली सफ के लिए। और जैसे ये सारी फजीलत मतलब इसी तरह हासिल होगी कि मार मार के दूसरों को हटाओ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो एहतिकाफ ही नहीं करना चाहिए। कि एहतिकाफ कौन सा फर्ज वाजिब था पर यार, कि यहाँ कर लोगों को ईजा पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल मुसलमानों के हाथों में हमको नर्म रहना चाहिए, बिल्कुल ठंडे शाह, एक उठा के रख भी दे तो दूसरा पेश कर देगा यार, ये एक मोहरा है, मिसाल है। तो इसलिए वो लड़ना नहीं। तो पहली सफ की आप यहाँ एहतिकाफ में आपको मिलेगी। इसके बाद जरा कम, जो दुनिया की मसरूफियात में हम लोग जो है ना फंस जाते हैं। हम लोग वो लोग तो है नहीं जो पहले के बुजुर्गान दीन होते थे और पहले के मोमिनीन होते थे कि जो अजान मस्जिद में आके सुनते थे। हमारी हालत तो, लेकिन खैर हर पूरा साल यही करना चाहिए कि पहली सफ का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह नसीब कर दे। तो अब एहतिकाफ में भी अगर पहली सफ के लिए आप वो कुछ कोशिश नहीं करते तो फिर नादान कौन होगा आपसे बढ़कर, ठीक है ना। इसलिए आप कोशिश फरमाएं। अब यहां तो ऐसा अजीब हालत सुनने में आती है कि बास तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको जमाअत नहीं मिलती एहतिकाफ के हालत में। मोतकिफ भी ऐसे आ जाते हैं बाद गाफिल कि जो जमाअत से नमाज नहीं पढ़ पाते। क्या ऐसा भी ये सुना है मैंने? अगर ऐसा है तो फिर यार फिर आप क्यों मतलब यानी कि आए हो यार, जब मस्जिद में रहकर आप जमात से नमाज नहीं पढ़ पाते। एक तो है कि जमात निकल गई किसी मजबूरी के तहत, वो एक अलग बात है। एक तो ये कि गफलत में कि खामखा वो बातों में लगा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो खिरामा चल रहा है और फिर जमात निकल गई। एक तो ये। दूसरा ये कि किसी को अब नमाज के वक्त ही जोर की कोई तबकी हाजत हो गई, ठीक है ना, और भीड़ है और ये बेचारा मजबूर है और जमात निकल गई, वो तो सही है। वरना अपनी गफलत की वजह से जमात, और वो भी एहतिकाफ की हालत में, और रमजान मुबारक में आपको पता ना आम लोग भी नमाजी बन जाते हैं।
بہت سارے، اور آپ کی جماعت نکل جائے. اور یہ تو مجھے بڑی حیرت انگیز بات کسی نے کل بتائی. اگر ایسا ہے تو آپ اگر کسی کو دیکھ لو نا تو آپ اس پر انفرادی کوشش کریں، جماعت لینے کا سمجھائیں اس کو کہ اپنے یار یہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جماعت واجب ہے. اب اگر اہل مسجد پر واجب نہیں ہوگی تو پھر کس پر واجب ہوگی؟ تو مسجد والے ہم لوگ تو یار. تو اس لیے وہ آپ پر بھی جماعت واجب ہے، اور ویسے سارا سال ہی واجب ہے. جن کے یہاں مسجد ہے اور بہت زیادہ دور نہیں ہے مسجد، یا اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو جماعت تو واجب ہے نا پانچوں نماز کی. اور جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے، جان بوجھ کر جماعت ترک کرتا ہے. تو یہاں تک کہ بارش میں لکھا کہ اگر پڑوسی خاموش رہیں گے، یعنی کوئی نمازی ہے جو بے جماعت پڑھتا ہے بلا عذر، تو پڑوسی اگر سکوت کریں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے. پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو مطلب ہے کہ سمجھائیں. تو مہربانی کر کے اب یہ کہ بالکل جماعت، یہ میرا خیال ہے مجھے شکایت ضرور کی کسی نے، لیکن یہ ایسا ہوا کہ باہر کے طفیلی بہت آ جاتے ہیں اعتکاف میں. ایک رونق ہوتی ہے نا، فیضان مدینہ بڑی مسجد ہے تو وہ مزے لینے کے لیے آتے ہیں. میرا خیال ہے وہ خدمت کے حوالے سے بھی بیچارے آتے ہوں گے، تھال دھوتے ہوں گے اور کھانا بانٹتے ہوں گے. تو یہ عموماً جو ہے نا یہ بھی ایک کوالٹی ہے، جو کھانے کے تعلق سے تھال تو دریا بچانا، یہ ایک کوالٹی ہے جو مدنی مذاکرے شاید نہ سنتے ہوں، بیان بھی اجتماعات میں نہ سنتے ہوں. ان کو یعنی کہ معلومات کے حساب سے جو ہے نا بیچاروں کو شاید کمی بہت ہوتی ہوگی، انہی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ان کا بس ان کا مطلب یہ مزاج ہوتا ہے کہ اپنے کو یہ کرنا ہے. حالانکہ علوم، فرض علوم یہ تو سب پر ہی فرض ہے، جن جن پر فرض ہے، فرض عین ہے بہت سارے علوم، تو ان پر بھی ہیں. یہ بھی ان کو سننا چاہیے. اب اس وقت کہاں مطلب تھالے ہیں اور کہاں دیگیں پک رہی ہیں، لیکن بس وہ گپے مار رہے ہوں گے، پان کی پچکاریاں ڈال رہے ہوں گے. تو ایسے لوگ گھس جاتے ہیں اصل مسجد میں. تو اس میں بے نمازی بھی آ جاتے ہو تو کوئی تعجب نہیں. تو ایسے لوگوں کو شاید کسی نے دیکھ کر مجھے شکایت کی ہوگی نہ میرے معتکفین اور جماعت چھوڑیں، یہ کیسے ہوگا یار؟ ٹھیک ہے نا. تو ایسوں کو بھی، یہ پان خوروں کو بھی آپ سمجھائیں. پچکاری مارتے دیکھیں تو ان کو پھر تو توبہ کروائیں کو کہ یہ تم نے کیا کر. باہر کی نفری جو آتی ہے نا یہ بیچارے مسائل کرتے ہیں، اڑے اوئے ابے یہ سب کرتے ہوں گے. ہم بازاری اسٹائل آ جاتے ہوں گے اس میں، جو سب کچھ کرتے ہوں گے. معتکفین سمجھتے ہوں گے دعوت اسلامی والا ہے، ان کو یہ پتا تھوڑی کہ امامہ یار باہر دکان پہ ملتا ہے کہ امامہ باندھے ہوئے دعوت اسلامی والا تھوڑی ہو جاتا ہے. چیٹر بھی آتے ہیں، جیب کترے بھی آتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں یہاں کر. تو ہے نا وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور آپ کی انفرادی کوشش کی کمی کی وجہ سے ان کے اخلاقیات میں اصلاح نہیں ہو پاتی. یہ آپ کا قصور بھی تو تھوڑا تھوڑا لو نا یار، اپنے اوپر بھی تو لو نا. آپ ایک ایک پر بھلے کتنا آپ کو یہ بولے میں 50 سال پرانا ہوں، تو آپ بولو گے یار مجھے تو 50 دن ہوئے، آپ کو تو زیادہ مجھ سے حیا کرنی چاہیے، تو زیادہ اخلاق درست ہونے چاہیے. آپ ان کو سمجھائیں جبکہ آپ کو 50 دن ہوئے ہوں. تو ہاں تو جو بھی ہو، پرانا ہو نیا ہو، آپ محبت سے نرمی سے 100 سال کے بوڑھے کو بھی نرمی سے سمجھائیں گے نا تو کام خراب نہیں ہوگا. نرمی بھی رہتی کہ اگلا پھر بڑے میاں کو غصہ بھی آ جائے تو آپ پھر وہ نرمی ہی ہو آپ کی، سر جھکا کر سن رہے ہو. اور پھر وہ بڑے میاں جب وہ بڑاس نکال چکے ہیں پھر اپنا مدنی پھول آپ پیش کر دیں. ایسے ہو جائے نا تو یہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی آتے ہیں نا کام کرنے والے، یہ خادمین اور یہ حارسین اور سب انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ جو فرما رہے ہیں اگر اس طرح کی مطلب کوالٹی یا یہ سوچ کے حامل لوگ اگر بن جائیں تو کیا مدنی چاہے کہ ناظرین آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بد امنی اور یہ جو لڑائی جھگڑے اور بے سکونی اور جو یہ کچھ ہے یہ سب ختم نہ ہو جائے؟ وہ بھی فیضان مدینہ کی ہمارا پورا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اگر ایسی سوچ ہے. مشکل لوگوں میں آ جائے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی نرمی اور جناب ابے تبے یہ بھی کچھ نہیں ہو، انتہائی حیا، تقوی، پرہیزگاری، شرم اور مروت کا پیکر ہو، تو اگر یہ جو ہمارے اتنے سارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ظاہر ہے صرف مسجدی میں نہیں، محلے میں، روڈوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ اس طرح کا ماحول تو ہوتا ہی ہے. اور یہ بالخصوص یہ افطاروں کے وقت جب لوگوں گھر پہ جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو یہ سارا امن نہ ہو جائے بابا. یہ تو میں 2-3 مرتبہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، تھوڑے تھوڑے بیٹھتے ہیں نا میرا کھانے کے لیے، اس میں بھی 3-4 بار تو ان کو چھڑایا ہے میں نے.
ایک اس کو گھور رہا ہے، یا غفار. دانت پیس رہا ہے، تو میں یوں کرتا تو بیچارے ٹھنڈے ہو جاتے فوراً. تو یہ کیا کر رہے ہو یار؟ سامنے تو غصہ کر رہے ہو تم. اب پیچھے تو بولتے ہو تو باہر نکل تیرے دانت توڑ دوں گا. کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ اصل میں آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے بابا کو ترکیب بنتی ہوگی. اب جو بھی کیا کریں؟ نہیں یار یہ طریقہ تو دیکھو بیچارے، یعنی اس میں بھی رنگ روٹے ہیں اپنے. نئی نئی بھرتی ہوئی ہے، پرانا تو نہیں لڑتا ہوگا، لیکن وہ نئی نئی بھرتی ہوتی ہوگی، ماما خرید لیتے ہوں گے یا کسی سے مانگ کے لے آتے ہوں گے. تو پھر یہ سمجھتے ہوں یہاں بھی مارا ہماری یہ دادا گیری چلے گی، تو یہاں تو مشکل ہے نا چلنا. یہ باقاعدہ میں نے یہ بھی تماشا دیکھا ہے متقبین کا. تو باہر نکل تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، رمضان کے بعد باہر نکل تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. تو بیچارے وہ تو ہر طرح کے آتے ہیں. یہ سب ان دادا گیروں کو، پیدا گیروں کو اپنے کو مطلب آقا کے قدموں میں جھکانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آتے ہیں ہر طرح کے آتے ہیں، آنے دو، آ جاؤ سب آ جاؤ. انشاءاللہ دعوت اسلامی تم کو سدھارے گی انشاءاللہ. تو اب ٹھیک ہے، نمازوں کی، پانچوں نمازوں کی پابندی اپنے اوپر بالکل نافذ کرنی ہے. شریعت نے نافذ کی ہوئی ہے، اس کو بحال رکھنا ہے. نافذ کیا کریں گے ہم؟ نافذ کی ہوئی ہے شریعت نے، اس پانچوں وقت کی پابندی کو آپ نے بحال رکھنا ہے. اور جو نہیں پڑھے، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، آپ اس کو انفرادی کوشش کریں. وہ بولے میرے کو تھال اٹھانے، میرے کو یہ دھونا ہے، تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے، جماعت واجب ہے. اب میرے حوالہ دو گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے کہ بھائی سارے کام کاج چھوڑو اور نماز پڑھو. جو حفاظت پر، یہ حالات کے حساب سے جو حفاظت کی ڈیوٹی پر ہے نا، وہ جماعت کے وقت ان کو جماعت کی اجازت ہے کہ وہ ترک کریں گے اور وہ مسجد کو اور آپ لوگوں کو، نمازیوں کو تحفظ دیں گے. لیکن وہ بھی باری باری جو نمازیوں پڑھ لیتے ہیں، دیکھا ہے میں نے، نماز پڑھتے ہیں وہ تو آگے بھی وہ پڑھیں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہے نا، وہ جو حفاظت پر نہیں لگے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کو جماعت سے مطلب ہے کہ معاف رکھا جائے. نہیں شرع ہے نا، ہم کیا کسی کو معافی دیں گے. باقی وہ جو حارثین ہوتے ہیں نا، جو ڈیوٹی پر ہیں، اگر ڈیوٹی پر نہیں ہے اور اگر سستی کرتا تو وہ بھی بیچارے گناہگار ہے. جو ڈیوٹی پر ہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ وہ حفاظت کرے گا نماز پڑھنے والوں کی، ورنہ تو وہ آپ کو نقصان تو ہو، خطرہ تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ سارے اب یہ جتنے بھی کوئی بھی میری یہ بات نہیں سن رہا ہوگا، یہ سب پر آپ کو انفرادی کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ. اور جتنے سن رہے ہیں اور معتکفین ہیں، وہ تو ہر صورت میں پانچوں نمازوں کی باجماعت ایسی عادت پکی بنائیں کہ بس کبھی بھی زندگی میں بلا عذر شرعی آپ کی جماعت نہ نکلنے پائے. حمید جی صاحب کیا کہتے ہیں، اگر یہ سوچ ساری دنیا میں عام ہو جائے، دعوت اسلامی جو مسلمانوں کو جس انداز پر لانا چاہ رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک غلط فہمیوں کی جو فضا قائم ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ اپنی انگلش کنٹریز والوں کو بھی اپنی لینگویج میں کچھ سمجھانے کی کوشش کریں؟ First of all, Haji Sahab, the problem is international. In the month of Ramadan or in any other month, the respect of the masajid is really gone. People make a lot of noise in the masjid. In fact, sometimes when we having ijtima or certain programs inside the masjid, in the passage of the masjid, we always see that large number of people standing and they're talking and making noise. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. Yes, they're not really worried, and if you talk to them, they can get rude with you. And so the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, or the concept of sin is something bad, is gone. People are becoming brave to commit sins, and there's no remorse and there's no regret after doing such things. So alhamdulillah azza wa jal, the thoughts which Dawat Islami is bringing forward, and especially the Madani flowers that we get from Amir Ahl Sunnat, these Madani flowers we can't find in books. We can read volumes of books, but what we find here within few minutes, Absolutely right. It's amazing. So alhamdulillah azza wa jal,
those who are inspired by Amir Ahl Sunnat and by the system of Dawat Islami, Inshallah Azza wa Jal, they will bring the change in the world. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تان ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تان ہے الیاس قادری. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.